اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ بھائیوں، میں عالم نہیں ہوں بالکل، لیکن عالموں کی بات کو تو سمجھ سکتا ہوں، دیکھ کے کچھ نہ کچھ تو پڑھ سکتا ہوں اور اس کو سمجھ سکتا ہوں۔ میں عرض کر رہا ہوں اب جو بات کرنے لگا ہوں یہ جو عقیدہ ہے ہمارا غیر مطلوب وحی والا، یہ بالکل خلاف قرآن ہے اور انتہائی گمراہ کن ہے۔ کوئی قرآن کے بار وحی نہیں اور انتہائی یہ گمراہ کن ہے۔ یہ کہیں کہ دین میں آپ نے سن لگائی، کیا کہیں گے اس کو؟ جو چوری کرتے ہیں، دیوار کو توڑتے ہیں، داخل ہوتے ہیں دین، یہ اس طرح ان لوگوں نے یہ دین کے ساتھ ایسا کیا ہے، دین کے ساتھ سن لگائی ہے اور دین کو خراب کیا ہے ان لوگوں نے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہی غیر مطلوب کا۔ یہ قرآن کو وہی مطلوب کہتے ہیں اور حدیثوں کو یا روایات کو یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ وہی غیر مطلوب ہے۔ کیا ہے غیر مطلوب؟ جو حدیثیں ہیں وہ بھی جبریل لے کر آئے اور جو اسی طرح ہی آپ کو سمجھائی گئی جس طرح قرآن سمجھائے گا۔ اہل حدیث تو واضح یہ لفظ کہتے ہیں، باقی بھی یہی مانتے ہیں۔ باقی یہ قرآن کی طرح وہی نہیں مانتے۔ یہ دیکھیے کس طرح ٹویسٹ دیتے ہیں کہ یہ ہم حدیثوں کو قرآن کی طرح وہی نہیں مانتے، وہی مانتے ہیں، اس وہی کو ہم غیر مطلوب کہتے ہیں، اور یہ اس کو اتنا کر کے پھر آگے اس کو دین میں حجت کہتے ہیں۔ تو میں جو آپ کے سامنے اب رکھنے لگا ہوں یہ سورۃ تحریم ہے۔ سورۃ تحریم 66 نمبر یہ سورت ہے، اور اس کی 2 آیات پہلے ہی آپ پڑھ لیں، لمبے چوڑے مسئلے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جی، کیا ہے اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ میں اس واقعے کی طرف نہیں جاتا، اللہ نے ذکر نہیں کیا، ہمیں بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کی طرف جائیں۔ صرف اتنی بات سے کوئی لگتا ہے کہ کوئی چیز آپ نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی، حلال تھی، اس کو اپنے اوپر آپ نے حرام کر لیا۔ اس آیت سے یہ واضح ہے۔ نہیں تو مجھے بتا دیں آپ کہ یہ میں غلط سمجھ رہا ہوں۔ جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ جو چیز اپنے اوپر حرام کی تھی اس کی وجہ یہ کوئی بن رہی ہے کہ بیویوں کی رضامندی کے لیے آپ نے ایسا کیا، اپنی بیویوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہوگی۔ اگلی آیت میں تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قسموں کو کھول ڈالنا مقرر کر دیا ہے، اللہ تمہارا کارساز ہے اور وہی پورا علم اور حکمت والا ہے۔ اس آیت سے لگتا ہے کہ آپ نے قسم کھا لی تھی کہ میں وہ جو چیز آپ نے پر حرام کی تھی قسم کھا کر آپ نے اس کو کر لیا تھا۔ تو یہاں دوسری آیت میں طریقہ بھی بتا دیا، وہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کر دیا کہ جو بندہ قسم کھا لے اس کو قسم کو ختم کیسے کیا جاتا ہے۔ غالباً اس کے 3 روزے ہیں، وہ رکھ لو قسم، آپ اس کی وہ ختم ہو جائے گی، اس کا کفارہ ہو جائے گا ایک طرح سے۔ تو یہ اس آیت میں جو پہلے والی آیت ہے اس میں میں یہ صرف میں پوچھنا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کام آپ نے کیا، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا تھا اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ اپنے اوپر آپ نے کر لیا، یہ کس وحی کے تحت کیا؟ بس میں یہ بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو آپ غیر مطلوب وحی نکالی ہے اور غیر مطلوب وحی کو آپ نے اس کے برابر ہی لے آئے ہیں ایک طرح سے اٹھا کے حدیثوں اور روایات کو، تو یہ آپ نے کہ اس غیر مطلوب وحی کے ذریعے کیا، تو پھر کیا بات بنتی ہے؟ پھر وہی بات آتی ہے کہ نبی کو سمجھ نہیں لگی بات کی۔ یہاں تو آپ نے جو چیز اپنے اوپر حلال تھی اس کو حرام کر لیا، کس وحی کے تحت کیا آپ نے حرام؟ یہاں پھر اللہ تعالیٰ کو بات کا رد عمل دینا پڑا۔ اللہ نے بات کو سمجھائی آپ کو کہ یہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے جو بھی کیا یہ بھی ساتھ بتا دیا کہ یہ آپ نے اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ رضامندی تو صرف اللہ کے احکامات کو ہی پورا کرنے میں ہے اور کسی کی رضامندی کا نہیں۔ جس سے اللہ کے احکامات ٹوٹیں وہ رضامندی کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر میرے بھائیو بتائیں آپ، کیا یہ فاسق عقیدہ نہیں ہے؟ کیا یہ گمراہ عقیدہ نہیں ہے؟ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، دین کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں کہ اس قرآن کے باہر وحی کو مان کر۔
تو یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، آپ اس کو ذہن میں رکھیں۔ تحریم، سورہ تحریم آپ جانتے ہیں سارے لوگ، اس کی پہلی اور دوسری نمبر آیت، میں واقعہ اس کی طرف جاتا نہیں، جب اللہ نے ذکر نہیں کیا کسی چیز کا، کچھ ہے تھا، کیا تھا، جو بھی تھا، وہ ریفرنس کے لیے بعض دفعہ بندہ ذکر کر دیتا ہے، تو جو بھی تھا وہ آپ نے کس وحی کے تحت اپنے اوپر حرام کیا۔ پھر اگر جو وہی آپ کہیں اللہ القاع کر دیتا ہے، اللہ نے القاع کیا مگر آپ سمجھ ہی نہیں سکے اس بات کو، یہ بات بھی ادھر بھی یہی بات ثابت ہوگی، سورۃ النفال کی 60 نمبر آیت میں بھی بات ثابت ہوگی کہ آپ اللہ نے القاع کیا اگر آپ مانتے، میں تو نہیں کہتا، وہ تو نبی کا اپنا فیصلہ تھا، یہ بھی نبی کا اپنا فیصلہ تھا، نبی نے تو اتباع قرآن کا کرنا ہے۔ یہ جب نبی نے اپنا فیصلہ کیا جو ٹھیک نہیں تھا، اللہ نے اسی وقت اس کا جواب دیا۔ تو بس جتنی سی بات ہی کرنا چاہتا ہوں، زیادہ لمبی بات نہیں۔ سورہ تحریم 66 نمبر آیت، 66 نمبر سورت ہے، پہلی اور دوسری آیت اس عقیدے کی نفی کرتا ہے، اس کا ابطال بیان کرتا ہے قرآن، کوئی وحی نہیں ہے قرآن کے بعد، یہ فاسقوں والا عقیدہ ہے، جاہلوں والا عقیدہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، یہ دین کو برباد کرنے والا عقیدہ ہے، جو ان لوگوں نے گڑ لیا ہے اپنی طرف سے، کوئی سند نہیں ہے اس کی۔ مہربانی آپ نے میری بات سنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔